ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس تفسیر کو ہمارے لیے نافع اور مفید بنائے اور ذریعہ آخرت بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام نازل کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ اور اس کی 7 آیتوں کا ترجمہ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ اور اس وقت بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ان دونوں فقروں کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ان دونوں فقروں کا پڑھنا سنت ہے۔ ان میں سے جو پہلا فقرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خود قرآن پاک کی کوئی مستقل آیت نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی کوئی مستقل آیت نہیں ہے۔ اور جو دوسری آیت ہے، جو دوسری طرف ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ یہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، بلکہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے قرآن کریم کے ایک آیت کے حکم کی تعمیل میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ نحل کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں۔ یعنی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کو شروع کرنے کا ارادہ کریں یا تلاوت کرنے کا ارادہ کریں یا تلاوت کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کے حکم کی تعمیل میں قرآن کریم کی آیت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ یہ تعلیم اس لیے دی گئی کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، صحیح طریقے پر ہو اور اس کے آداب کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کچھ باتیں ڈال دے اور ایسا وسوسہ کرے کہ جو قرآن کے ادب، قرآن کی حرمت کے منافی ہو، قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا نہ ہو۔ اسی لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تم قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر لیا کرو۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ ایک خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت میں سب سے پہلے پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا ہے، اور کہیں اور پر اس کو پڑھنا سنت نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے۔ یعنی سنت نہیں ہے جیسے ہم لوگ اور بھی کام کرنے سے پہلے، یا جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی تقریر کے شروع میں کیا کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر کو شروع کرتا ہے، تو اگرچہ یہ سنت نہیں لیکن جائز ہے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت ہے صرف قرآن کریم کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا،
اور ایک اور موقع پر بھی سنت ہے، بلکہ اس کا قرآن کریم کو پڑھنا ایک حکم ہے، یعنی قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ کون سی آیت ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان تم کو کوئی کچوکا لگائے تو بھی اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ شیطان کچوکا کیا لگائے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور غصے کی حالت میں انسان بعض اوقات بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو کہ بعد میں پشیمانی کا سبب بنتا ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے یا غصہ بہت زیادہ آ رہا ہو تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے غصے کی حالت میں کسی ایسے کام پر آمادہ کر دے جو ناجائز اور ناحق ہو، کسی کے ساتھ زیادتی پر مشتمل ہو، میری زبان ایسے کلمات کو ادا کر دے جو نامناسب ہو۔ یہ اس سے پناہ مانگتے ہوئے کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کا خیال آئے کہ دل چاہ رہا ہے کہ فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں، تو اس موقع پر بھی یہ شیطان کا کچھ کچوکا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ گناہ کی طرف بلانے کے لیے وہ آمادہ کرتا ہے ہمارے نفس کو، تو اس وقت بھی یہ کہنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تعمیل میں بہتر ہے۔ تو یہ دو موقع ہیں جہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے یا سنت قرار دیا گیا ہے، کم از کم اس کی ترغیب دی گئی ہے، ایک تلاوت شروع کرتے وقت اور دوسرے اس وقت جب شیطان نے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی ہے جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہے۔ باقی اور حالات میں مسنون نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا جملہ جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہو تو وہ ناجائز بات نہیں ہے، جس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے بہتر ہے۔ تو یہ تفسیر تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول اور مقبول بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔